اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 4 اشارہ 1 کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 اس وقت آپ QC2 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 1 سے لے کر 37 تک 37 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 انشاءاللہ آپ QC3 میں پڑھیں گے، جس میں 38 سے 76 تک 39 آیتیں ہیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 انشاءاللہ QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے 105 تک 29 آیتیں، اور آخری 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ آپ QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں۔ پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ آپ QC5 میں مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے پہلے 3 صفحے ہم نے مکمل کر لیے، ان کے اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ تو پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ مختصر اشارے یہ ہیں پہلے صفحے کے: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ اور تیسرے صفحے کے اشارے تھے آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ الحمدللہ ہم یہ تینوں جو ہے صفحے مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم نے چوتھا صفحہ شروع کرنا ہے، اور اس کا پہلا اشارہ ہے وعید و بشارت، دوسرا اشارہ ہے مچھر کی مثال، تیسرا ہے گمراہ کون، چوتھا اشارہ ہے کفر کیسے۔ آئیے اس کو بھی ہم جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پہ رکھیں گے۔ جی کیا ہیں چوتھے صفحے کے اشارے؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور ان کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے پلیز۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ آج ہم نے پہلا اشارہ پڑھنا ہے، اور اس کی وعید، آیت جو ہے مچھر، حوالے کے لیے گمراہ، لکھ کفر۔ دیتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ پہلا اشارہ ہے وعید و بشارت، اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو پہلا اشارہ کیا تھا؟ وعید و بشارت۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا تھا کہ وہ قرآن کی صورت کی طرح کوئی ایک صورت لے آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کو قبول نہ کرنے والوں کو دھمکی دے رہا ہے، اور جنہوں نے اسے قبول کیا انہیں خوشخبری دے رہا ہے۔ تو یہ آج کی پہلی آیت ہے، آپ میں سے اگر کوئی اسے پڑھنا چاہے تو پلیز پڑھیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن اعوذ تَفْعَلُوا باللہ من فَاتَّقُوا۔ الشیطان الرجیم۔ جی، تعوذ کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا نہیں نہیں، ٹھہر جا میری فَاتَّقُوا بہن، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر النَّارَ الَّتِي۔ اوکے 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 اوکے۔ یہ دیکھیں، قاعدہ یہ ہے جب ایک جزم والا لفظ اور آگے ایک شد والا ہو تو یہ جزم والے کو نہیں پڑھا جاتا، اس سے پہلے والے حرف کو ڈائریکٹ ملاتے ہیں۔ اب ہم اسے پڑھیں گے فَإِلَّمْ، فَإِن لم نہیں پڑھیں گے، یہ نون چلا گیا، جیسے ابتا، ابتو، نہیں، ابت، فَإِن لَّم کہہ رہی ہوں۔
چلیے دوبارہ سے پڑھ لیجئے، جی پڑھیں۔ سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے۔ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ سر نظر نہیں آ رہا۔ بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے، ڈرو آگ سے جو ایندھن ہے ہوگا اس کا انسان اور پتھر، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت یہ ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ ان کے واسطے ایسے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آج کی آیتیں تھی۔ آئیے الفاظ کی شناخت کی طرف چلتے ہیں۔ فا، فا حرف ہے، ان یہ بھی حرف ہے، حرف شرط کہلاتا ہے۔ لم، لم جو ہے یہ بھی حرف ہے۔ اس کے بعد جو مضارع کا فعل آتا ہے یہ اس میں معنی تبدیلی بھی کرتا ہے اور لفظی۔ مثلا یہ تھا تفعلون، لم کی وجہ سے نون گیا الف لگ گیا، تفعلو بن گیا، یہ ہو گیا لفظی تبدیلی۔ معنی میں تبدیلی کیا ہے؟ آپ نے QC1 میں پڑھا تھا، لم جو ہے ڈیڈ ناٹ کے معنی دیتا ہے، یہ ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے اور نفی میں لے جاتا ہے۔ تفعلون، تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو گے، فعل کے لیے تھا۔ اب کیا ہوگا؟ تم سب نے نہیں کیا، ماضی میں چلا جائے گا اور نفی میں۔ لم کے یہ دو کام ہیں، لفظ میں بھی تبدیلی، معنی میں۔ آگے وا، وا بھی حرف ہے۔ لن، یہ بھی حرف ہے۔ لن بھی اسی طرح تبدیلی لاتا ہے جیسے لم لاتا ہے۔ یہ تھا تفعلون، اس نے اس کا نون گرا دیا۔ اور ترجمے میں کیا تبدیلی لائے گا؟ ہاں جی، لم جو ہے وہ تو ماضی میں ترجمے کو لے گیا نفی، لن جو ہے وہ کس میں لے جاتا ہے؟ یہ بھی آپ نے QC1 میں سیکھا تھا۔ آپ نے 4 حرف سیکھے تھے، ما، لا، لم اور لن۔ وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا ما ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا جو ہے وہ مستقبل مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لم جو ہے ماضی میں ڈیڈ ناٹ کے معنی لے جاتا ہے، اور لن جو ہے وہ کس میں ترجمے کو لے جاتا ہے؟ فیوچر، مستقبل میں لے جاتا ہے۔ تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو گے۔ اب جب لن آ گیا کہیں گے تم ہرگز نہیں کرو گے۔ ایک تو ہو گیا فیوچر میں ترجمہ، دوسرا اسٹرانگ نفی، مضبوط جو ہے انکار، ہرگز نہیں کرو گے۔ تو یہ دیکھیں آج یہ دونوں اکٹھے آگے، لفظ لم بھی آ گیا، لن بھی آ گیا، اور دونوں کا عمل آپ کو نظر آیا۔ تفعلون، تفعلون کیا ہوا؟ تفعلو، تفعلو، دونوں کا ایک کا ترجمہ ماضی میں چلا گیا، ایک کا مستقبل میں، اور دونوں ترجمے میں اسٹرانگ نفی، تم نے کیا ہی نہیں، تم ہرگز نہیں کرو گے۔ آگے چلیں، فتقو، فا حرف ہے جی، اتقو، اتقو کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے بھائی؟ اتقو امر نہیں، فعل امر امر ہے۔ اتقا، اتقی، اتقی، اتقی سے اتقو فعل امر ہو گیا، آپ نے درست فرمایا۔ آگے چلتے ہیں جی، ہمارے پاس لفظ ہے النار، النارا، یہ النار جو ہے کیا چیز ہے؟ آگ، اسم اسم ہے، اور مونس۔ ہاں مؤنث ہے، مؤنث سمائی، ہم نے عربوں سے سنا وہ اسے مؤنث استعمال کرتے۔ آگے جی اللاتی، یہ کیا چیز ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اسم موصولہ، جی
اسم موصولہ سے کیا ہم نے تو یہ دیکھنا ہے. اسم اللاتی اسم اللہ موصولہ کی ہے، اور مؤنث کے لیے ہے. اس کا الٹ ہوتا ہے الذی جو مذکر کے لیے ہے. الذی، الذین، اللاتی. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ مؤنث کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اس کی دو جمع آتی ہے، اللاتی اللاتی اور اللہ اللائی. الذی، الذین یہ مذکر کا واحد جمع ہو گیا. مؤنث کا کیا ہوتا ہے؟ اللاتی، اللاتی اور الائی. اس کی دو جمع آتی ہے مؤنث کی. آگے جی وقودوہا، یہ واو جو ہے یہ اس کا حصہ ہے لفظ کا. وقود، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، یہ اسم ہے. ہا ضمیر اسم ہے. آگے الناسو، الناسو کیا اسم ہے؟ کیوں؟ الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے واحد ہے یہ جمع ہے؟ جمع جمع ہے. انسان واحد ہوتا ہے، ناس جو ہے اس کی جمع ہے. یہاں الف لام کے ساتھ آ گیا. واو حرف ہے. الحجارہ، ہاں جی کیا ہے؟ یہ بھی نون ہے، یہ بھی اسم اسم ہے، اسم واحد ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے. چاروں چیزیں آپ کو پتہ چل گئی. اعدت، اس کے بارے میں بتائیے. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ امر، فعل امر، فعل امر میں فعل امر. تا ساکن کہاں سے آ گئی؟ سر فعل ماضی ہاں مجہول. ماضی ہے. ماضی کے صیغے یہی ہیں، تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن، تم، نا، وا. یہ جس کے آخر میں ہے وہ تو ماضی کے فعل ہوتے ہیں. تو عدت مؤنث کا ماضی کا فعل ہے، آیا ہے پیش کے ساتھ. اور عدت یہ ہم دیکھیں گے مجہول ہے. اس کے فعل کو ہم 6 چابیاں کر رہے ہوں گے، وہاں دیکھیں گے یہ پیش اس پہ کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. للکافرین، یہ تو آسان ہے. لی حرف جر، الکافرین جو ہے اسم. تو یہاں تک ہم نے کر لیا. اگلی آیت کا حصہ دیکھتے ہیں. واہ، واہ حرف ہے. بشر، بشر یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. بشرا یبشرو، بشر، مبشر، مبشر، بشر. یہ جو ہے مصدر کے معنی میں ہے. الذین یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا الذی واحد ہوتا ہے، الذین جمع ہے، اس میں موصول ہے، اسم ہے. آمن، یہ بتائیے آمنو اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فعل ہی لگ رہا ہے. فعل ہے. کیوں؟ آخر میں واو الف آ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے. ہاں کتنے حرف والا ہے یہ ہم دیکھیں گے. واو الف کو ہٹا دے تو دیکھیں کتنے حرف ہیں. اگر میں واو الف کو ہٹا کے دیکھوں، یہ کالے جو لکھے ہوئے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تو اس کا مطلب یہ مزید فی کا فعل ہے. یہ ہم کسی 3 میں پڑھیں گے. آمنا یؤمنو، آمن. آگے جی واو حرف ہے. عاملو، یہ عاملو کیا چیز ہے؟ فعل ماضی کا ہے. کیوں؟ واو الف آ گیا. عاملو. اگر امر والا ہوتا واو الف تو پھر ہوتا عاملہ یعملو عمل، عمل عملو ہوتا. لہٰذا یہ امر کا نہیں ہے. یاد رکھیں واو الف یا تو ماضی میں آتا ہے یا امر میں آتا ہے. امر میں آئے گا تو پھر آپ اس کا ٹیبل کر کے دیکھیں گے، ماضی مضارع امر. جیسے یہاں ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ ماضی سے آیا ہے امر. ہمیں پتہ ہے فعل ہے عاملہ، عاملہ یعملو عمل. اس کا مطلب اگر امر ہوتا عمل جمع عملو، یہ یہاں پہ عملو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ امر نہیں ہے، یہ ماضی کا ہے. عاملہ سے عاملو. آگے الصالحات، ہاں جی اتنا تو پتہ چل گیا اسم ہے. یہ تو مجھے بھی پتہ چل گیا الف لام سے. آگے مجھے بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے؟ جمع ہے. الف تا سے پتہ چل گیا یہ مؤنث کی جمع کا کوئی اسم ہے. آگے انا، انا جو ہے یہ اخوات انا، یہ QC4 میں آپ پڑھیں گے. فی الحال یوں سمجھ لیے یہ کیا حرف ہوتا ہے. لا حرف ہے، ہم ضمیر اسم ہے، لہم جار مجرور. جناتن، جناتن کیا چیز ہے جی؟ اسم ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مؤنث. واحد ہے، جمع ہے؟ آتن، کھڑی زبر الف لگا ہوا ہے، نیچے تا لگی ہوئی ہے. آتن جنت کی جمع ہے. جنہ، جنہ گول تا سے ہوتا ہے جنت، اس کی جمع جناتن. جناتن یہ جمع ہے.
جمع حروف کو جمع پہچاننا جمع شروع کریں. آپ کے اسی ٹو میں ہیں. اب حروف کو پہچاننا ہے آپ نے کہ یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے. اگر یہ اسم ہے تو واحد ہے یا جمع ہے, ٹھیک ہے آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اگر یہ فعل ہے تو یہ آیا ماضی کا فعل ہے یا یہ جو ہے مضارع امر میں سے ہے. اور اگر فعل ہے تو کون سا صیغہ ہے, غائب کا ہے, متکلم یعنی حاضر کا ہے, یا جو ہے متکلم کا ہے. یعنی یہ چیزیں آپ کو پہچاننی آنی چاہیے. یہ ہمارا اصل مقصد ہے اس کا. آگے چلے جی. کیا ہے تجری؟ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ فعل لگ رہا ہے. فعل مضارع فعل ہے تو ہاں مضارع ہے, فعل ہے, مضارع ہے, سامنے والے کا صیغہ ہے, تا کے ساتھ آ رہا ہے, یا کے ساتھ آتا تو غیب کا صیغہ. اگر الف اور نون کے ساتھ ہوتا تو متکلم کا ہوتا. آگے جی من. من کیا ہے؟ حرف حرف. آپ نے کیوں سی ون میں 7 حرف جر سیکھے تھے. کون کون سے تھے؟ لی, من, ان, بی, فی, اعلی اور الا. یہ 7 سیکھ کے آئے ہیں. آپ پکے کر لیں, ان کو تو مت بھولیں نا. کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ بس وہ تو کیو سی ون تھا بھول گیا. نہیں, 7 تو پکے کر لیں. قرآن میں ٹوٹل 11 آئے ہیں. عربی گرامر میں 17 ہیں. قرآن نے صرف 11 استعمال کیے. ان میں سے کیو سی ون میں 7 آپ کو ڈاکٹر صاحب نے یاد کرا دیے. پیچھے 4 رہتے ہیں, وہ کسی دن میں آپ کو دکھا دوں گا تو وہ بھی آپ کے پورے ہو جائیں گے. تو آئیے, تجری کے بعد من حرف جر. حرف جر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے بھائی؟ اسم. اسم. تو تحتی اسم کیا ہے؟ اسم ہے. تحتی یہ اسم ہے, اور جر زیر اس لیے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے. فوقا, تحت, ماما, خلفا, ورا, یہ جو ہے وہ سارے وہ ظرف ہیں جو پچھلی دفعہ غالباً آپ کو میں نے جب مڈ کوئز کرا رہا تھا وہاں پہ آپ کو وہ سارے ایک سلائیڈ میں دے دیے تھے. جنہوں نے نہیں اٹینڈ کی وہ یا اس کی ریکارڈنگ بھی نہیں دیکھی, ان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آگے چلے. الانہارو. الانہارو اسم اسم ہے, اسم جمع ہے, جمع. مذکر ہے. اوکے. کلما. کلما کیا ہے بھائی؟ اس کو ایسے ہی یاد کر لیجئے. کلما اسم ہوتا ہے. کلا اور کلما اسم. روزیکو. ہاں ہاں یہاں یہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ روز. ماضی کا فعل. ماضی کا فعل. اگر یہ ماضی کا فعل ہے, ماضی کے فعل جمع کی پہچان یہ ہوتی ہے پہلے حرف پہ زبر, آخری حرف پہ زبر ہوتا ہے, درمیان والے پہ زبر زیر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ تو پیش نظر آ رہا ہے. روزی وہ لفظ بھی تو ہے. مجہول ہے. یہ ماضی استمراری ہے. پیش والا ماضی ہے, استمراری. فعیلا کے وزن پہ ہے. پہلے حرف پہ پیش, دوسرے حرف کے نیچے زیر. روزیکو سے روزیکو جمع ہو گیا. روزیکا سے روزیکو. روزیکو فعل مضارع, سوری مضارع کہہ رہا ہوں, مجھول, ماضی مجھول ہے. من حرف جر, ہا ضمیر اسم, من ہا جار مجھول. من پھر آ گیا حرف جر. سمراتن. سمراتن اسم ہوگا. ویسے بھی تنوین آ رہی ہے, اسم ہے, لیکن من کی وجہ سے پکی بات ہے کہ جو بھی حرف آئے گا, لفظ آئے گا, وہ اسم ہوگا. رزقن. ہاں جی, تنوین نظر آ رہی ہے, 2 زبر نظر آتے ہیں, اسم ہے. قالو. ہاں جی, کون بتائے گا قالو کیا چیز ہے اسم فعل حرف میں سے؟ فعل ہے. فعل ہے, ماضی ہے, مضارع امر ہے. ماضی ماضی ہے, واو الف سے پہچانا. یہ جو ہے وہ امر کیوں نہیں ہے؟ امر میں بھی تو واو الف ہوتا ہے. ہم ٹیبل کریں گے. اس میں قالا یقول الف. قل. قل ہوتا ہے پیش والا, قل سے قولو, وہ الف واو آتا تو پیش والے. یہاں پہ تو جو ہے کاف الف زبر کے ساتھ آ رہا ہے, تو لہٰذا یہ کالا قالو ماضی والا جمع ہوا. حاضا. حاضا کیا چیز ہے جی؟ اسم اسم اشارہ. اسم اشارہ. اشارہ اسے کہتے ہیں. حاضا ہاؤلائے, ذالکا اولائکا, حاضہی ہاؤلائے, تلکا اولائکا. اچھا جی, اللہ زی کیا ہے؟ پیچھے پڑا ہے. اللہ زی واحد ہے, اللہ زینا جمع ہے, مذکر کا ہے, اس میں موصولہ, اس میں موصولہ ہے. یہ آگے رزقنا. رزقنا جی, مجہول. فعل. پہلے تو ماضی پہچانے, نہ آ رہا ہے آخر میں,
تو روزی ماضی ہے ماضی آگے نہ ہے مؤخر کہیں گے مجہول، ماضی ہم مجہول. نے رزق دیا. من جو ہے حرف جر، قبلو کیا ہوگا بھائی؟ اچھا جی قبلو. اسم ظرف زمان. جی اسم ظرف زمان. ہاں اس میں ظرف ہے، کیوں؟ من کے بعد آنا ہی اسم نے، تو لہذا قبلو جو ہے وہ اسم ہے. اور یہاں یہ مجرور ہے، زیر نہیں ظاہر کر رہا، کیونکہ قبلو قبلو ہوتا ہے، کسی وجہ سے زیر لیتا ہے ورنہ ہمیشہ نہیں لیتا. واو حرف ہے. او تو، ہاں او تو جو ہے پچھانے. امر امر ہے، ماضی. اوکے. بی ہی، بی حرف جر، ہی جو ہے ضمیر اسم. متشابہن، متشابہہ. جی متشابہہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے، کیونکہ اس پہ تنوین دو زبر نظر آ رہے ہیں. آگے دیکھیں، وا حرف ہے، لا حرف ہے، اور ہم ضمیر اسم، لاہم جار مجرور ہے، فی حرف ہے، اور ہا ضمیر، فی ہا یہ بھی جار مجرور. ازواجن یہ کیا ہے؟ جی ازواجن اسم 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 ہے. واحد ہے اسم جمع ہے؟ جمع ہے. واحد کیا ہوگا؟ جمع جمع زوج ازواج. زوج فوج اس کے بعد ہے مطہرتن، اسم ہے فعل ہے؟ اسم ہے اسم ہے، اسم ہے. مونس ہے، مونس واحد ہے، نکرہ ہے. آگے وا حرف ہے، ہم ضمیر اسم، فی حرف جر، ہا جو ہے وہ پھر اسم ہو گیا. خالدون کے بارے میں بتائیے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہو؟ یہ فیل ہے. اسم. فعل ہے. اسم آپ نے کہا فعل ہے. کیسے پہچانا؟ اس میں فعل کی کون سی علامت آپ نے پہچانی؟ مطلب کس بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل ہے؟ یعنی فعل کی کوئی علامت ہوتی ہے نا، پھر ہم اس سے پہچانتے ہیں کہ جی یہ علامت ہے، اس پہ ہم کہتے ہیں. دون اس میں فعل کی علامت کون سی آئی ہے؟ دال واو نون. واو نون واو نون جمع کی تو علامت ہے، اسم ہے. فعل کی علامت نہیں ہے. یہ مسلمون اسم ہے، اس کی جمع بھی واو نون سے ہوتی ہے. صالحون اسم ہے، اس کی جمع بھی واو نون سے ہوتی ہے. یفعلون فعل ہے، اس کی جمع بھی واو نون سے ہوتی ہے. تو یہ واو نون جو ہے فعل یا اسم کی فرق کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جمع کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جس لفظ کے ساتھ آیا ہے وہ لفظ جمع کے لیے ہے. آیا وہ فعل کے ساتھ آیا تو فعل کی جمع ہے، اگر وہ جو ہے اسم کے ساتھ تو اسم کی ہے. جیسے مسلمون صالحون میں بھی تو واو نون ہے، وہ تو فعل نہیں ہے. تو واو نون جو ہے فعل یا اسم کی نشانی نہیں ہے، یہ جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. فعل کی نشانی یہ ہوتی ہے ماضی میں پہلے حرف پہ زبر، آخری حرف پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے. اور مضارع میں یہ ہوتا ہے پہلے حرف پہ زبر اور آخری حرف پہ پیش ہوتا ہے. یفعلو، تفعلو، نفعلو. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضارع کی پہچان ہے فعل کی، کہ پہلے حرف پہ زبر آخری پہ پیش ہوتا ہے. ماضی کی پہچان ہے پہلے حرف پہ زبر آخری پہ زبر ہوتا ہے. اب خالدون میں واو نون تو جمع کی علامت ہے، اسے میں نے نکال دیا. اب خالدو، خالدو، خالدو میں آپ کہیں کہ یہ جو ہے خالد پہ زبر ہے اور واو پہ دال پہ پیش آ گیا، لہذا یہ مضارع کا فعل ہو گیا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں. کیوں؟ مضارع کی علامت یہ ہوتی ہے اس کے شروع میں یا تا یا حمزہ یا نون آتا ہے. اس خالدونہ کے شروع میں نہ تو یا ہے، نہ تا ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ ہی نون ہے. اس لیے یہ جو ہے مضارع ہے ہی نہیں. جب مضارع نہیں ہے تو پھر اس کی ہم نہیں کہیں گے کہ پہلے پہ زبر اور آخری پہ پیش آ رہا ہے. مضارع کے علامت مضارع کے اوپر زبر ہوتی ہے اور آخری پہ پیش. یہاں پہ تو علامت مضارع چاروں نہیں ہے، نہ یا ہے، نہ تا ہے، نہ حمزہ یا نون ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہو ہی نہیں سکتا. ماضی کا فعل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پہلے حرف پہ پیش، آخری پہ پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر ہوتی ہے. خا پہ اگر میں زبر مان لوں تو دال پہ تو پیش کھڑا ہے، تو یہ ماضی کا بھی نہیں ہو سکتا. اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، جب یہ فعل نہیں ہے، فعل کی علامت ہمیں کوئی نہیں مل رہی، تو یہ اسم.
تو اسم میں جو ہے ہم نے یہ پڑھا تھا جمع مذکر سالم میں جب جمع بناتے ہیں واو نون لگا کے بناتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلمون، خالد سے خالدون، صالح سے صالحون، مشرک سے مشرکون، تو یہ خالد سے خالدون بنا ہے، خالد جو ہے اسم ہوتا ہے تو اسی سے خالدون بن گیا، تو یہ اسم ہے۔ آئیے اردو کے الفاظ دیکھیں۔ ازواج سے زوج، زوجہ، زوجیت، ازواج، متحرہ سے متحر، طہارت، طاہر، متحر، فیہا سے فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، خالدون سے خلد برین، خالد، لا سے لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، یستحی سے شرم و حیا، حیادار، بے حیا، یضرب سے ضرب المثل، فوقہ سے فوقیت، ما فوق الفطرت، فائق، فَيَعْلَمُونَ سے علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، کفرو سے کفر، کافر، کفار، اور اسی طرح جو ہے فَيَقُولُونَ سے قول، قائل، مقول، اقوال زرعی، ارادہ سے ارادہ، مراد، مرید، بحاذا سے حاذا، حاذا علی القیاس، حاذا من فضل ربی، یہ وہ گھروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا فضل ہے، اتنا اچھا گھر مل گیا، یدل، دلالت وغیرہ۔ آئیے عبارت پہ ایک نظر اور ڈال لیں۔ فا حرف، ان حرف، لم حرف، تفعلو مضارع کا فعل، وا حرف، لن حرف، تفعلو پھر مضارع کا فعل، فا حرف، اتقو یہ جو ہے امر ہے، فعل ہے، النار یہ اسم، اللتی اسم، وقود اسم، ہا اسم، الناس اسم، وا حرف، الحجارہ یہ بھی اسم، اعدت یہ جو ہے فعل ہے ماضی کا، لی حرف، کافرین اسم، وا حرف، بشر، بشر، بشر یہ اسم ہے، الذین یہاں پہ یہ سوری میں اسے غلط کہہ گیا ہوں، بشر یہ جو ہے وہ فعل کے معنی میں آ رہا ہے، الذین اسم، آمنو جو ہے وہ 4 حرفی فعل ہے، اسے ہم QC3 میں دیکھیں گے، وا حرف، عاملو جو ہے ماضی کا فعل، الصالحات اسم مؤنث جمع، انا جو ہے حرف، لا حرف، ہم ضمیر اسم، جنات جمع ہے، جنت کی مؤنث ہے، تجری یہ بھی دارے کا فعل، من حرف، تحتی یہ اسم، ہا اسم، النہار اسم، کلما اسم، روزیکو یہ جو ہے مجہول ماضی ہے، من حرف، ہا ضمیر اسم، من حرف، ثمراتن اسم، رزقن اسم، قالو جو ہے ماضی کا فعل، حاذا جو ہے اس میں اشارہ، اللہ زی اس میں موصولہ، رزقنا یہ پھر جو ہے مجہول آ گیا ماضی مجہول، من حرف، قبلو جو ہے اسم، وا حرف، اوتو جو ہے یہ امر کے صیغے میں آ رہا ہے، اسے ہم دیکھیں گے، بی حرف، ہی جو ہے ضمیر اسم، متشابن جو ہے اسم، اور وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، فی جو ہے وہ حرف، ہا جو ہے اسم ضمیر، ازواج اسم، مطہرت جو ہے اسم، وا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، فی جو ہے حرف، ہا جو ہے اسم، خالدون اسم۔ جی برادر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی ابھی کسی نے کچھ کہا؟ برادر افتخار آپ تو کلاس میں ہیں نہیں تو کس نے کہا؟ چلیے آئیے اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیتوں سے یہ ملے، وعید انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، اور بشارت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت، اور جنت میں نعمتیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 2 3 3 1 3 1 اوسطاً 2 بنتے ہیں۔ ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِلَّمْ، فا پس، ان یہ حرف شرط ہوتا ہے، لم یہ جو ہے یہ بھی حرف ہے جو کہ مضارع میں تبدیلی لاتا ہے اور اس کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ تفعلو تم نہ کر سکو، کر سکو یعنی ماضی میں لے، ولن اور یہ جو ہے یہ بھی ترجمے میں تبدیلی لاتا ہے فیوچر میں، ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے یعنی شدید نفی کے معنی میں لے جاتا۔ فتقو تو ڈرو، النار آگ سے،
التی جو وقودوہا ایندھن ہوگا اس کا یعنی آگ کا، الناس انسان، والحجارہ اور پتھر، التی جو وقود ایندھن ہا اس کا، نار مونس ہے اس لیے یہاں پہ ہا کی جو ہے وہ ضمیر لائی گئی ہے، الناس انسان، والحجارہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا حجر اسود، حجر کے معنی پتھر، حجارہ اس کی جمع ہے، اور عدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، اب تک بھی کوئی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ اگر وہ کر سکتے تو اسی وقت کر لیتے اور انہیں اتنی مشکلات سے گزرنا نہ پڑتا۔ آگ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ میں انسان خود ایندھن ہوگا، یعنی اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا، جس سے تکلیف کئی گنا ہو جائے گی۔ وہاں پر پتھر بھی ایندھن ہوں گے، یہاں پر جن پتھروں کا ذکر ہے شاید اس سے مراد بت ہیں۔ ان بتوں کو دیکھ کر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان جھوٹے بتوں کی عبادت ہی کی وجہ سے میں اس آگ میں جل رہا ہوں، واللہ علم۔ علم، آپ میں سے کوئی پلیز اس حصے کو ایک بار دہرا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ وبشر، اور آپ خوشخبری دیں الذین، ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعاملو اور عمل کی، الصالحات نے، ان لہم کہ ان کے لیے جنت باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، کیا انہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقو منہا وہ دیے جائیں گے اس باغات میں سے، من ثمراتن کوئی پھل، رزقن کھانے کے لیے، قولو تو وہ کہیں گے، ہاذ الذی یہ وہی تو ہے، رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبلو اس سے پہلے، وَأُوتُوا حالانکہ بھی متشابہہ اس سے ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج المطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم اور اس میں، فیہا وہ، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اردو میں لفظ ہوتا ہے طہارت، اسی سے ہے مطہرہ۔ خوشخبری ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا اور انہیں عزت عطا کرے گا، مختلف قسم کی نہریں ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی رہیں گی اور ان کے لیے باغات ہوں گے۔ جنت میں ملنے والی نعمتیں الگ الگ قسم کے پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دے گا، جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمیں یہ پھل پہلے بھی دیا گیا تھا، جبکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن ہر وقت اس کا مزہ مختلف ہوتا جائے گا۔ جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی جو جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہوں گی اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی۔ وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ خوشی خوشی رہیں گے۔ یہ انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ ہم دنیا کی اس چھوٹی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کی ہمیشہ کی خوشی کو کھو دیں۔ ان آیات اور گزشتہ آیات کے 3 اہم عنوان ہیں۔ ایک ہے توحید، اعبدوا ربکم، دوسرا ہے رسالت، نزلنا علی عبدنا، اور تیسرا آخرت یعنی النار اور جنات۔ علم، پلیز اس حصے کو بھی ایک بار دہرا دیجئے۔ جی ناہید اختر آپ دہرا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا
اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے۔ جی قالو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا بها متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، آج کی سائنس نے یہ چیز ثابت کرتی ہے، اس وقت آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ایسی ایسی جنرنگ یعنی جینیٹیکلی جو ہے وہ تبدیلیاں کر کے سیڈ بنائے ہیں کہ اس سے جب پھل بنتا ہے دیکھنے میں جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ مالٹا ہے، جب اندر سے کھولے تو پتہ چلتا ہے آم ہے، اور دیکھنے میں لگ رہا ہے تربوز ہے، کاٹے تو پتہ چلتا ہے خربوز ہے، دیکھنے میں خربوز ہے، کاٹے تو اندر سے تربوز ہے، یعنی دیکھنے میں پھل ایسے لگے گا جیسے یہ کوئی اور وہی پھل ہے، تربوز ہے، لیکن اندر ہو سکتا ہے کچھ اور بناؤ۔ تو یہ چیز آج جو ہے وہ سائنس نے ہمیں بتا دی کہ یہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں متشابہہ، دیکھنے میں وہ پھل انہیں لگیں گے اور کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا تھا یا پچھلی دفعہ کھایا تھا، لیکن جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دیکھنے میں کچھ اور ہے، اندر سے یہ کچھ اور ہے۔ اٹس جسٹ کوائٹ پاسبل۔ آگے چلتے ہیں اسباق دعا اور پلان کی طرف۔ اسباق یہ کہ وعید انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، بشارت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت، اور جنت میں نعمتیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب علیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب علیہا من قول وعمل۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسی بات اور عمل کا جو اس جنت کے سے قریب کرے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری آگ سے اور ایسی بات اور عمل سے جو اس آگ کے قریب کرے۔ پلان بنائیے، مثلا انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا یا بناؤں گی، اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا یا کروں۔ اسما دیکھیے، انسان کی جمع ناس، اناسی بھی ہوتا ہے، حجر کی جمع ہجارہ اور احجار دو ہوتی ہے، جنت کی جمع جنات، نہر کی جمع انہار، ثمر کی جمع ثمرات، زوج کی جمع ازواج۔ تین حرفی افعال میں جو ہے کیا ہے؟ فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل۔ فاعل لام سے جو ہے فتحہ سے آتا ہے، یہاں پہ کیا تفعلو، یہ مضارع ہے، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون تھا، نون اس کا لم کی وجہ سے اور لن کی وجہ سے چلا گیا۔ کفرا یغفر، اکفر، کافر، مغفور، کفر، کافارا مادہ سے باب نصر سے آتا ہے، یہاں کیا ہے للکافرین، کافر کی جمع کافر سے کافرون، کافرین، کافرین۔ تو یہ فعلہ کا ٹیبل ہے، آپ میں سے اگر کوئی اسے دہرانا چاہے۔ جی سسٹر ناہید دہرائیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل، مفعول، فعل۔ شکریہ۔ آگے ہے کفرا، جی اسما فیصل آپ اسے کروا دیجئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کافرہ اس نے انکار کیا، کفرو ان سب نے انکار کیا، کفرتا آپ نے انکار کیا، کفرتو میں نے انکار کیا، کفرتم آپ سب نے انکار کیا، کفرنا ہم سب نے انکار کیا، کفرت اس عورت نے انکار کیا۔ یکفرو وہ انکار کرتا ہے، یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں، تکفرو آپ انکار کرتے ہو، اکفر
میں انکار کرتا ہوں، تکفرون آپ سب انکار کرتے ہیں، نکفرو ہم سب انکار کرتے ہیں، تکفرو وہ عورت انکار کرتی ہے، مت انکار کر، لتکفرو مت انکار کرو، کافرون انکار کرنے والا، مکفورن جس کا انکار کیا گیا، کفرن انکار کرنا۔ آگے ہے عاملہ یعملو عمل، عامل معمول عمل، عین میم لام مادہ سے باب سمیت سے آتا ہے، یہاں عاملو ماضی کا صیغہ استعمال ہوا۔ رزقا یرزقو ارزق رازقن مرزوقن رزقن، رازق کاف مادہ سے باب نصر ہے، یہاں روزیکو ماضی مجہول استعمال ہوا۔ خلدا یخلدو اخلد، خالد مخلود، خلد اور خلود، اس کے دو مصدر ہوتے ہیں۔ خالام دال مادہ سے باب نصرہ سے آیا، یہاں پہ خالدون خالد کی جمع خالدون آیا۔ تو یہ عاملہ کا ٹیبل ہم نے QC1 میں کر لیا تھا۔ رزقہ کا دیکھ لیتے ہیں، رزقہ رزقو رزقتا رزقتو رزقتم رزقنا رزقت، یرزقو یرزقونا ترزقو ارزقو ترزقونا نرزقو ترزقو، ارزق ارزقو لا ترزق لا ترزقو، رازقن مرزوقن رزقن۔ اگلا ہے خلدہ، خلدہ خلدو خلدتا خلدتو خلدتم خلدنا خلدت، یخلدو یخلدونا تخلدو اخلدو تخلدونا نخلدو تخلدو، اخلد اخلدو لا تخلد لا تخلدو، خالدن ڈیش خلدن اور خلودن۔ تو کمزور میں جو ہے جزا یجزی عزی جازن ڈیش مجیزیتن اور مجیئن یا جریانن، جرا یجری اجری جارون ڈیش جریانون۔ تو جیم را یا مادہ سے باب جو ہے وہ درابہ سے آتا ہے، یہاں پہ تجریب مدارے آیا، یجری یجرون تجری اجری، تو تجری مدارے۔ قال یقول قل قائل مقول قول کاف واو لام مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے، یہاں پہ قالو ماضی کا جمع قال سے قالو۔ آتا یاتی ایتی آتین ماتیون اتیانن، حمزہ تایا مادہ سے باب درابہ سے آتا ہے، یہاں پہ اوتو، اوتو جو ہے یہ آتا سے، یہ اوتو کیسے بنا یہ ہم QC3 میں دیکھیں گے، وہاں پہ جب ہم جائیں گے آتا وہاں اسے دیکھیں گے۔ تو جرا جو ہے یہ جرا کا ٹیبل ہے، آپ میں سے اگر کوئی دہرانا چاہتا ہے تو پلیز دہرا دیجیے۔ جی سسٹر اسما آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ دہرا دیجیے۔ جی سر، جرا وہ جاری ہوا، جراؤ وہ جاری، وہ سب جاری ہوئے، جریتا آپ جاری ہوئے، جرے تم میں جاری ہوا، جرے تم آپ سب جاری ہوئے، جرے نہ ہم سب جاری ہوئے، جرات وہ عورت جاری ہوئی، یجری وہ جاری کرتا ہے، وہ جاری ہوتا ہے، یجرونا وہ سب جاری ہوتے ہیں، تجری آپ جاری ہوتے ہیں، اجری میں جاری ہوتا ہوں، تجرونا آپ سب جاری ہوتے ہیں، نجری ہم سب جاری ہوتے ہیں، ہیا تجری وہ عورت جاری ہوتی ہے، اجرن اجری تو جاری ہو، اجرو تو سب جاری ہو، لا تجر مت جاری ہو، لا تجرو تم سب مت جاری ہو، جائر جاری ہونے والا، ڈیش جریانن جاری ہونا۔ اجری اجرو لا تجری لا تجرو جارن ڈیش جریانن۔ تو کالا یہ آپ نے کیا ہوا ہے آتا، جی آتا کا جو ہے کوئی کرا دے۔ اوکے آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا آتت، یاتی یاتونا تاتی آتی تاتونا ناتی تاتی، ایتی ایتو لا تاتی لا تاتو آتن ماتیون اتیانون۔ تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 4 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم گرامر میں افعال کا اعادہ کریں گے اور فتح کے اسٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کمزور حرف واو یا الف ہوتے ہیں، جس میں یہ آ جائیں وہ کمزور ہوتا ہے، جیسے وہابا کالا ہدا میں یہ واو الف یا آئے تو یہ کمزور افعال ہو گئے۔ پھر ہم نے 3 باتیں سیکھیں کہ یہ کمزور افعال کے ٹیبل جو ہے فتح نصرہ ضربہ سمیہ کے وزن پہ بنتے ہیں۔ یہ کمزور ہوتے ہیں تو یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا جو ہے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، اور اگر ماضی میں الف نظر آئے وہ یا تو یا ہوتا ہے یا واو ہوتا ہے، جیسے کالا اور دہا میں واو ہے، قادہ اور زادہ میں
یا ہے، اس کے مادہ کے حروف کالا کے کاف واو لام، دعا کے دال عین واو ہوتے ہیں، اور قادہ کے کاف یا دال، زادہ کے زا یا دال، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کالا اور دعا میں واو اور قادہ اور زادہ میں یا ہے۔ پھر ہم نے صحت مند افعال QC1 میں سیکھے فتح، نصرہ، دربہ، سمع، اور یہاں ہم نے دیکھے کمزور میں وہابہ، وعدہ، قولا، زادہ، دا، ہدا، اور یکساں روپ میں زنا، دلہ، اور حمزہ والوں میں ہمارا قالا سرا۔ تو ہم نے صحت مند کون سے پڑھے تھے؟ فتح، نصرہ، دربہ، سمع۔ کمزور کون سے پڑھے تھے؟ وہابہ، وعدہ، قولا، زادہ، دا، ہدا۔ یکساں والوں میں زنا اور دلہ۔ تو آج ہم یہ دیکھیں، ان کی اہمیت یہ ہے کہ صحت مند 9000 بار آتے ہیں، اور کمزور جو ہیں وہ بھی 9000 بار آتے ہیں، یکساں روح والے 1300 بار آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی ہر سطر میں ایک صحت مند اور ایک جو ہے کمزور اوسطن آتا ہے، اور ہر 2 صفحے میں ایک جو ہے یکساں روح والا آتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی، ہم نے سب سے پہلے کیا ہے؟ فتح کے آج دیکھنے ہیں، فتح کے ساتھ کمزور فعل کون سا رہا ہے؟ وہابہ، اس کے بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلے فتح کو دیکھتے ہیں۔ فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتون، فتح۔ تو اس کے وزن پہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا فعلا، فعلا، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل۔ ایک اور بھی پڑھا تھا، کون سا پڑھا تھا QC1 میں بھائی؟ 3 پڑھے تھے ہم نے، فتح، فعلا، اور تیسرا کیا تھا؟ جعل، 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 یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل۔ یہ 3 تو آپ کو QC1 سے ہم نے پڑھا۔ یہاں ہم نے 3 اور لے لیے، 3 اور جو لیے اس میں ایک ہے خداع، خداع، یخدع، اخدع، خادع، مخدون، خداع، اور دوسرا ہے ذہبہ، ذہبہ، یذہب، اذہب، ذاہب، ڈیش، ذہاب، اور چھٹا ہے قطع، قطع، یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع۔ تو ٹوٹل 6 آپ نے اب تک پڑھے ہیں فتح میں۔ 3 QC1 میں پڑھے تھے، فتح، جعل، فعل، اور 3 یہاں پہ پڑھے ہیں، خداع، ذہبہ، اور قطع۔ تو یہ بڑا آسان سا کام ہو گیا ہمارا کہ ہم نے صرف 6 ہی یاد کرنے ہیں۔ کون سے؟ فتح، فعل، جعل، اور خداع، ذہبہ، اور قطع۔ تو آئیے، ہاں، اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں۔ فتح کے وزن پہ قرآن میں کوئی 1500 افعال آتے ہیں، جو 130 افعال ہیں جو 1500 صیغوں کی شکل میں آتے ہیں۔ اگر آپ یہ صرف 6 یاد کر لیں ان 130 میں سے، فتح، فعل، جعل، خدع، ذہب، اور قطع، تو آپ 1/3 جو ہے وہ 350 تقریباً 550 کے قریب جو ہے وہ افعال سمجھ لیں گے، بجائے 130 سارے ہم یاد کریں اور 1500 صیغے ہمیں ملیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو 6 ایسے افعال جو آسانی سے یاد ہونے والے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں کہ آپ یہ یاد کر لو، تو آپ یہ فتح کے جو 1500 صیغے قرآن ان میں سے 1/3 535 تو آپ کو آ گئے۔ کتنا آسان ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم نے کرنی ہے عربی بول چال۔ اگر میں آپ سے سوال کروں حل فتحتا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ جی، نام فتح، نام نام فتح تو، اور اگر وہ حل فتح نام فتح تو تو، جواب کیا ہوگا؟ نام فتح نام فتح، فتحنا۔ اور ہوگا حل تفتح، نام افتح، نام نام افتح، افتح، حل تفتحون، نام نفتح، نام نفتح، نفتح، افتح، افتح، افتح افتح، مضارع میں جواب ہوتا ہے، گڈ۔ افتحو، افتح، نفتح، نفتح۔ نفتح، یہ ہم نے جو ہے پہلا ٹیبل کر لیا 6 میں سے جو تھا فتح۔ اگلا ہم نے پڑھا تھا جعلہ سے، حل جعلتا، نعم جعلت، جعلتم، نعم تا جو جعلت، ہمیشہ تو میں بدل جاتا ہے، حل جعلتم، نعم جعلنا، جعلنا، تم جو ہے نا میں بدلتا ہے، حل تجعلو، نعم تجعل، تجلو، اجلو جڑے ہوئے، حل تجعلون، نعم نجعل، اجعل، اجعل، اجلو، اجل اجلو کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اجعلو، نجلو، اجلو، تو 6 میں سے 2 تو ہو گئے،
فتح ہو گیا اور جعل کا ہو گیا. اب تیسرا دیکھیں، حل فعلتا، نام فعلتو تا تو میں بدل جائے گا فعلتو. حل فعلتم، نام نام فعلنا، فعلنا حل تفعلو، نام افعلو حل تفعلون، نام نفعلو افعل، افعلو افعلو افعلو. نفعلو تو ہم نے QC1 نفعلو میں کیے تھے تینوں، فتح، فعل، جعل، اور اس کے یہی صیغے ہم نے وہاں کہے تھے ماضی مضارع امر کی پریکٹس کر کے ہیں، یہ تو ہمیں پہلے سے آتا ہے. تو آج جو ہم نے جو QC2 میں پڑھے اس میں سے دیکھتے ہیں اگلا وہ کیا ہے، خدع سے. حل خدعت، نعم خدعتو حل خدعتم، نعم خدعنا حل تخدعو، نعم أخدأوا حل تخدعون، نعم أخدأ لا تخدع، لا نخدع، لا تخدعو، لا لا نخدأ. گڈ. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، پیچھے 2 رہ گئے، آئیے انہیں بھی کر لیتے ہیں. دوسرا تھا ذہبا، خدا ذہبا، جو اس میں QC2 میں ہم نے پڑھے. حل ذہبتا، نام نعم ذهب، ذهبت ذہبنا کہاں سے آئے گا؟ تا جو ہے تو کے ساتھ بدلتا ہے، تا واحد ہوتا ہے، تو بھی واحد ہوتا ہے، اسی لیے ٹیبل میں ہم اسی طرح کرتے ہیں، ذہبا ذہبو، ذہبتا ذہبتو. یہ ذہبتا ذہبتو وہاں اس لیے کراتے ہیں کہ سوال جواب میں ہمیں پتہ ہو کہ ذہبتا نے ذہبتو کے ساتھ بدلنا ہے. ذہبتم، نعم ذهبنا ذهبنا. هل تذهب، نعم أذهب أذهب. هل تذهبون، نعم أذهبون نذهب. أذهب جمع تو نذهب آئے گا. اذهب، اذهب، أذهب اذهب، اذهبوا. نذهب تو یہ کتنے نذهب ہو گئے؟ 5 ہو گئے. کون سے؟ فعلا، جالا، فتح، خدا، ذہب. اب چھٹا کون سا رہ گیا؟ وہ جو استاد نمبر کاٹتے ہیں، قطع، قطع قطع. حل قطعت، نعم قطعت قطعتو. حل قطعتم، نام نعم قطعنا حل تقطعو، نعم أقطع تقطعون، نعم لا نقطعون لا لا نقطع تقطع، نام لا اقطع، لا مضارع میں جواب لا ہوتا ہے. لا لا تقطعو. لا لا نقطع. تو یہ ہم نے 6 افعال پڑھے. کون کون سے؟ 3 جو QC1 کے تھے، فتح فتح، فعل، جعل، اور 3 جو ہم نے QC2 میں پڑھے وہ کیا تھے؟ خدا، خدع ذہبا. ذهب ورقطع. تو ان کے ٹیبل 6 چابیاں، اور یہ جو ہے مکالمے اگر آپ کو آتے ہیں تو الحمدللہ آپ نے قرآن میں آنے والے 1500 سیغوں میں سے 535 جو ہے سیغے سیکھ لیے ہیں فتح کے 130 افعال میں سے. یعنی صرف 130 میں سے صرف یہ 6 فعل اگر آپ کو اچھی طرح آتے ہیں تو قرآن میں ان 6 سیغوں سے آنے والے 535 الفاظ آپ کو آتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا تھا پہلے جی؟ فتح. تو کیا بنی تھی 6 چابیاں؟ فتح، يفتح يفتح افتح افتح، افتح فاتح فاتح، فاتح، مفتوح فتح. فتح. یہ تو ہو گیا ایک. دوسرا ہم نے پڑھا تھا جعل. تو اس کی جعل. کیا کیا ہم نے؟ جعل جعل اجعل اجعل جائل جائل مجعول جعل. اگلا ہم نے پڑھا تھا فعل. اس کی 6 چابیاں کیا تھیں؟ فعل يفعل افعل
فاعل فاعل مفعول مفعول فعل اگلا ہم نے پڑھا تھا خدا، تو اس کی 6 چابیاں کیا تھی؟ يخدع يخدع إخداع إخداع خادع مخدوع خدع اگلا ہم نے خداع پڑھا تھا ذہابہ، تو اس کی 6 چابیاں کیا تھی؟ يذهب يذهب اذهب ذاهب ذاهب مذهوب محذوب مذہوب نہیں ذاهب ہوتا، ذہابن. ہاں آگے ہم ذهاب نے پڑھا تھا قطع، تو اس کا کیا تھی 6 چابیاں؟ يقطع يقطع اقطاع اقطاع قاطع مقطوع قاطع مقطوع قطع چلے یہ 6 قطع الحمدللہ آسان ترین ہے، کیونکہ آدھے آپ کو پہلے سے آتے ہیں، آدھے یہاں آ گئے، تو ان کو آپ ایک کاغذ پر لکھ کے 2-4 دفعہ لکھیں گے، ان کا ٹیبل ان کے جو ہے نا وہ 6. تو آئیے قرآن میں جو بھی لفظ ان افعال میں سے آیا ہے اس کو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ اچھا یہ اس فعل کا ہے، یہ ماضی سے آ رہا ہے، یہ اس کے امر سے آ رہا ہے، یہ اس کے جو ہے فاعل مفعول فعل سے آ رہا ہے، یہ مضارع سے آ رہا ہے. تو آج کا بونس پوائنٹ دیکھیں جی، وہ کہتا ہے یہ جو گول ہا ہوتی ہے نا، اس سے پہلے اگر پیش ہو، کسی لفظ پہ پیش ہو، تو پھر اس کے اوپر الٹا پیش پڑا جاتا ہے. مثال دیکھیے، وَرَحْمَةُ ہا سے پہلے دیکھیں تا پہ پیش ہے، تو ہم نے اسے ہا کو الٹا پیش پڑھا ہے، وَرَحْمَتُهُ. یہ ایک قاعدہ. اگر اسی ہا سے پہلے ساکن ہو، سکون والا کوئی حرف ہو، پھر کیا پڑھیں گے؟ ہاں جی، پھر سیدھا پیش پڑھیں گے. جیسے منہو، دیکھیں ہو سے پہلے سکون ہے، نون پہ سکون ہے، ساکن ہے، تو ہم اسے پیش کو سیدھا کر دیں گے منہو. اگر اس ہا سے پہلے یا ہو، اب کیا پڑھیں گے؟ اب کھڑی زیر یا زیر پڑھیں گے، فی ہی. آپ کو اب یہ ہو کی تینوں حالتیں آ گئی، الٹا پیش، سیدھا پیش اور زیر. وَرَحْمَتُهُ مِنْهُ فِيهِ. اور یہ ہے کہ اگر اس میں پیش آ رہا ہے یا سکون آ رہا ہے یا آ رہا ہے، تو پھر اس کو ہم یہ پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں. اسی طرح اگر زیر آئے، گول ہاں سے پہلے والے کے نیچے زیر آئے، اب کیا پڑھیں گے؟ پھر کھڑی زیر پڑھیں گے، بی ہی، جیسے بی ہی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو چاروں چیزیں سمجھ آ گئی ہیں یا میں دوبارہ سمجھاؤں؟ گول ہا سے پہلے پیش ہو تو ہا پہ الٹا پیش پڑھتے ہیں، جیسے وَرَحْمَتُهُ. گول ہا سے پہلے اگر سکون ہو تو ہا پہ پیش سیدھا پڑھتے ہیں، جیسے منہو. گول ہا سے پہلے اگر یا ہو تو اس کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، جیسے فی ہی. اگر گول ہا سے پہلے جو ہے زیر ہو تو پھر پڑھتے ہیں کھڑی زیر، بی ہی. کیا یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے یا ابھی تک آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سی چیز آج آ گئی ہے سامنے؟ آ گئی. اچھا چلیں پھر اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. قولن، قولن، قولن دو پیش کے ساتھ ہے نا، اس کے ساتھ ایک ہے عظیم، قولن عظیم. اگر یہ قولن جو ہے اور اس کے بعد آ جائے معروف، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی قولن عظیم معروف یہ تو ہو گیا، اب ہے قولن معروف، اس کو کیسے پڑھوں؟ معروف قولن معروف، اس کو ایسے نہیں پڑھا جاتا. اصل میں یہ جو ہے قولن پہ جو ہے کیا تنوین ہے، دو پیش، دو زبر دو زیر ہوں، اسے تنوین کہتے ہیں. اگر یہ یرملون میں سے کوئی آ جائے، یرملون کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس تنوین کے بعد اگر یرملون، یا را میم لام واو نون، یرملون میں سے کوئی آ جائے، پھر یہ تنوین جو ہے یہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ اس کی تنوین جو ہوتی ہے کیا ہو جاتی ہے؟ یرملون آنے والے لفظ میں شد میں بدل جاتی ہے. قولم معروف، قولم معروف، تنوین گئی، قولمن نہیں ہے، پہلے تک قولن،
قولن میں نون کی آواز آ رہی تھی نا، تنوین کی آ رہی تھی، نون تنوین ہوتی، نون جو ہوتا ہے نا وہی تنوین ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، قولن معروف، نون آ ہی نہیں رہا، نون غائب ہو گیا، ایک شد دے کے جو ہے اس نے کیا کیا، اس کو مرج کر دیا، قولن معروف۔ یہ کیا ہوتا ہے، جب اس تنوین والے کسی لفظ کے بعد یرملون میں سے کوئی آ جائے، یرملون میں کیا ہے، یہ 6 لفظ ہوتے ہیں، یا را میم لام واو، تو پھر نون جو ہوتا ہے تنوین کا وہ نہیں پڑھتے، پھر اس کی جگہ اس کو آگے شد کے ساتھ مرج کر لیتے ہیں، قولن معروف۔ اوپر تک قولن عظیم، کیوں، عین جو ہے یرملون میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے قولن کے نون کو جو ہے یعنی تنوین جو ہے نون ہوتا ہے، نون کو ہم نے پروناؤنس کیا، یہاں پہ نون کو پروناؤنس نہیں کیا۔ تو یہ دو جو ہے رول آپ کے آج میں نے بتا دیے، امید ہے آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا کہاں پہ ہم نے الٹا پیش، کہاں پہ سیدھا پیش، کہاں پہ زیر، کہاں پہ کڑی زیر پڑھنی ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی کوئی سوال کہہ دیتا ہے کہ کبھی پیش آ رہا ہے، کبھی زیر آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اس کا رول ہے، قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے۔ آئیے سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ فتقوا النار، فتقوا النار، پھر ڈرو آگ سے، وقودھا، اس کا ایندھن جنت کی خوشخبری ان لوگوں کو دی گئی جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ متشابہہ کا مطلب ہے مماثلت میں، مطہرن پاکیزہ، نہر کی جمع ہے انہار۔ فتح سے اسما کی 3 چابی ہوں گی، فاتح مفتوح فتح، اور خدا سے افعال کی 3 چابی ہوں گی، خدا یخدو اخدا، اور تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا آپ سب بنائیں گے، وما یخدعون اور وہ سب دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اتجعلوا فیہا کیا آپ بنائیں گے اس میں، ذہبتم آپ سب گئے، ان سب نے کاٹا، قطعوا هل فتحتم البابا نم فتحنا البابا، هل تفعلون خیرا نم نفعل خیرا، هل المنافقون خادعون نعم المنافقون خادعون۔ 7 ہوم ورک پڑھتا ہے آپ کو، آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ جو ہے پوسٹ میں پوچھ لیجئے گا۔ دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا اس لیے میں کلاس کو آف کر رہا ہوں۔